لیکن اس کی عظمت کی چمک ایمان کے ساتھ ہے، اس کی بڑائی ایمان کے ساتھ ہے، اس کی بہترین قوت صلاحیت ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ارے انسان تو بڑا عظیم تھا، یہ خسارے میں کیسے آ گیا؟ ہاں اگر انسان ہے ایمان اس کے پاس نہیں تو وہ انسانوں جیسی آنکھ تو رکھتا ہے لیکن انسان نہیں، انسانوں جیسے کان رکھتا ہے، شکل رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، لیکن اللہ کی توحید کو تار تار کرنے کی وجہ سے وہ ایک بے جان انسان کہلائے گا اور جانور انسان کہلائے گا، وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی کو کہتا ہے بے شک تمام انسان خسارے میں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، سب سے بہترین انسان وہ شخص جو ایمان لایا، توبہ کیا اور اعمال صالحہ کیے اور ان اعمال صالحہ کو ظاہر کر دیا، وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں صرف اس لیے بنایا کہ تم ہماری بندگی کرو اور کوئی مقصد نہیں۔ جوان ہے، بوڑھا ہے، لیکن جس کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں وہ عقل مند تو ہو سکتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے، دنیا دار ہو سکتا ہے، حیثیت دار ہو سکتا ہے، لوگوں کی نظروں میں جاہو حسب نسب والا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ سارے کمالات اس کے عارضی ہیں جو ایک دن اس سے چھن جائیں گے اور پھر اس کے کام نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اب اس انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ سے جڑنا پڑے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، اللہ کی بدلے کا وہ دن جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس دن پر ایمان لائے۔ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو ایمان لایا، اس ایمان کی اتباع کرنے والا صحیح معنی میں ایمان والا انسان ہے، باقی سب چیزیں بیکار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص ایمان والوں کے ساتھ لڑنے کے بعد اس لڑائی کے اندر وہ قید ہو کے آ گیا، انسان ہے لیکن ایمان سے محروم ہے اور عمل سے محروم ہے، اس ایمان اور سچائی سے محروم ہونے کی وجہ سے غلامی کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا گیا اور اس کو غلام بنایا گیا، اس کے اوپر غلامیت کا قانون لاگو ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ایمان کا سچائی کا کلمہ پڑھنے والا بن گیا، وہ غلامی کی زندگی سے نکال دیا گیا، اب وہ زندگی سے نکل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام بنا کر رکھے گئے، ایمان کا کلمہ پڑھ لیا لیکن دشمن چھوڑ نہیں رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر نے خرید لیا اور خرید کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اے بلال
ایمان کی حالت میں تم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہو، نہیں، تم ایمان لے آئے، اب تم ایمان لانے کے بعد آزاد ہو جیسے ہم آزاد ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، انسانیت کی زندگی کا مقصد صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ ہماری زندگی کا ضروری انگ ہے۔ ہم اگر ایمان کا کلمہ نہ پڑھیں یا ایمان میں کمزوری لائیں یا اعمال صالحہ میں سستی اور کاہلی کریں، یہ یاد رکھو ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو تقریریں سنتے ہیں اور تقریریں سن کر شب برات کے مسلمان بن جاتے ہیں، شب برات میں مسجدوں میں آ جاتے ہیں، جمعے کے دن مسجد میں آ جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 10-12 دن کے بعد بس ساری مسجدیں آباد ہو جائیں گی، نوجوان بھی مسجدوں میں، بچے بھی مسجدوں میں، بوڑھے بھی مسجدوں میں، ہر شخص امیر غریب مسجدوں میں آ جاتا ہے، بس ہم پورے سال میں صرف 1 مہینے کے مسلمان۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں جب مسجد میں آتے ہیں تو ہماری توبہ جبھی قبول ہوگی۔ توبہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں رو دھو کر اللہ سے توبہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ یاد رکھو اگر توبہ کر رہا ہے انسان اور اس کی توبہ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، رمضان کے بعد پھر اپنے ڈھرے سے لگ جاؤں گا، تو اس کی توبہ ہرگز بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، چاہے کعبہ کے پردے سے لٹک جائے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو، پشیمان ہو، غلطی کا اعتراف کرے۔